محبوب، عجب بات ہے کہ محبوب بیٹا جدا ہوا تو باپ کی بینائی چھن گئی، اور مدت بعد بیٹے کی قمیض کی خوشبو سے بینائی لوٹ آئی۔ کہیں محبوب بینائی ہی نہ ہو، اپنی چاہت کا چہرہ نہ رہے تو بینائی کیا بینائی ہے؟ شاید دیکھنے کی تمنا ہی بینائی ہے، شاید محبوب کا چہرہ ہی بینائی کا سبب ہے، اور یہی چہرہ بینائی کا انجام۔ محبوب محب کی زندگی میں عجب رنگ دکھاتا ہے۔ محبت انسان کو ماں سوائے محبوب سے اندھا کر دیتی ہے۔ وہ کسی اور شے کو دیکھ کر بھی نہیں دیکھتا، اس کے دل و نگاہ میں صرف ایک ہی جلوہ رہتا ہے، محبوب کا جلوہ۔ محبوب زندگی کے صحرا میں نخلستانوں کی نوید ہے۔ محبوب محب کو زندگی کے میلے میں اکیلا کر دیتا ہے۔ محبوب ہی باعث سفر ہے، وہی ہم سفر ہے، وہی رہنمائے سفر ہے، اور پھر وہی محبوب ہی تو حاصل سفر ہے۔ محبوب کبھی جلوہ بن کے روبرو ہوتا ہے اور کبھی یاد بن کر چارسو ہوتا ہے۔ محبوب جدا ہو کر بھی جدا نہیں ہوتا، وہ مر کے بھی نہیں مرتا، وہ محب کی آنکھ میں رہتا ہے۔ آنکھ سے اوجھل ہو تو دل میں آ بستا ہے۔ محبوب ختم نہیں ہوتا، غائب نہیں ہوتا، وہ کبھی عدم نہیں ہوتا۔ دنیا کی رونقیں محبوب کے دم سے ہیں۔ انسان اپنی زندگی کو محبوب کی خوشنودی کے لیے وقف کرتا ہے۔ انسان تو انسان، کائنات کی سب مخلوق اپنے محبوب کے لیے سرگرداں ہے۔ مور کا رقص، رمے آہو، نغمۂ انادل، چکور کی فریاد، محبوب کی کرشمہ کاریاں ہیں۔ محبوب محب کو شعور زیست عطا کر کے شعور ذات عطا کرتا ہے۔ سجدے سے انکار کرنے والا حسن آدم سے بے خبر ابلیس محبت سے محروم تھا، وہ رحمت سے بھی مایوس ہوا، مردود قرار دے دیا گیا۔ ابلیس کا معبود تو تھا، محبوب کوئی نہ تھا۔ لعین ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انسان کی محبت کے بغیر خدا کا سجدہ انا کا سجدہ ہے۔ خدا انسان سے محبت کرتا ہے، اور ابلیس اور اس کے چیلے انسان سے محبت نہیں کرتے، اور کیسے کر سکتے ہیں؟ انسان سے محبت وہی کر سکتا ہے جس پر خدا مہربان ہو۔ خدا جب کسی پر بہت مہربان ہو تو اسے اپنے بہت پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا کر دیتا ہے۔ اللہ کے احسانات میں سب سے بڑا احسان محبت ہے۔ محبت کم ظرف اور کم نظر کا کام نہیں، یہ اعلیٰ ظرف اور بلند نگاہ انسانوں کا کھیل ہے۔ یہ بلند نصیب انسانوں کی بات ہے۔ اس زندگی میں جسے محبوب مل گیا، اسے سب کچھ ہی تو مل گیا۔ محبوب کے ملنے کی دیر ہے کہ زندگی نثر سے نکل کر نظم میں داخل ہو جاتی ہے۔ محبوب خود شعر نازک ہوتا ہے، اس کا قرب محب کو شعر آشنا کر دیتا ہے۔ جسے محبوب نہ ملا ہو، جسے محبت نے قبول نہ کیا ہو، اسے غزل بے معنی نظر آتی ہے، اسے نظم سے بیر سا ہو جاتا ہے۔ محبوب میسر نہ ہو تو رونائے خیال کا ملنا محال ہے۔ محبوب اس ذات کو کہتے ہیں جس کے تقرب کی تمنا کبھی ختم نہ ہو، اپنی ذات سے فنا ہو کر جس کی ذات میں بقا منظور ہو، اسے محبوب کہا جاتا ہے۔ محبوب محب کے حسن انتخاب اور حسن خیال ہی کا نام ہے۔
ہر زندہ انسان کے لیے کوئی نہ کوئی محبوب ضرور ہوگا۔ جن کا کوئی محبوب نہیں وہ اپنے آپ سے محبت کرتے ہیں، اپنی اداؤں پر مر مٹتے ہیں۔ اپنے خون کی سرخی پر فدا ہونے کی خواہش ان کے خون کے سفید ہونے کی دلیل ہے۔ ایسے لوگ آئینہ خانوں میں اکثر دیکھے جاتے ہیں۔ وہ نہ کسی کو پسند کرتے ہیں اور نہ ہی کوئی ان کو پسند کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ان کی زندگی ایک جزیرے کی طرح ہے۔ وہ خود ہی آواز ہیں اور خود ہی گوشے بر آواز۔ ایسے لوگ سخت دل اور تندخو ہوتے ہیں۔ ان کے نصیب میں تنہائیاں ہیں۔ ایسے لوگ کبھی کبھی خودی سے آشنا بھی ہو جاتے ہیں۔ ان کو اپنے ہی سر نہا تک رسائی ہو جاتی ہے۔ ان کا محبوب، ان کی ذات ان کے لیے کرشمہ کاریاں کر جاتی ہے۔